فرشتے کو اذان کا حکم۔ ابو نعیم نے بطریق محمد بن حنفیہ روایت کی کہ شب اسریٰ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توقف فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا اور آسمان پر وہ اس جگہ کھڑا ہوا جہاں اس سے پہلے کوئی کھڑا نہ ہوا تھا۔ اس کو حکم ملا اذان دو، تو فرشتے نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے نے سچ کہا، میں ہی اللہ اکبر ہوں۔ پھر فرشتے نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے نے سچ کہا، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر فرشتے نے کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے نے سچ کہا، میں نے ہی محمد کو رسول بنایا اور ان کو پسند کیا اور میں ہی ان کی حفاظت کروں گا۔ پھر فرشتے نے کہا حی علی الصلاۃ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے نے سچ کہا، وہ میرے فریضے اور حق کی طرف بلاتا ہے، تو جو کوئی اس کی طرف یکسو ہو کر آئے گا وہ اس کے ہر گناہ کا کفارہ ہوگا۔ پھر فرشتے نے کہا کہ حی علی الفلاح۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے نے سچ کہا کہ میں نے ہی اس فریضے کو قائم کیا اور اس پر وعدہ دیا اور اس کے لیے اوقات مقرر کیے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھیے، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام آگے بڑھے اور تمام اہل آسمان کھڑے ہوئے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بزرگی کو ساری مخلوقات پر قائم فرمایا۔ ابن مردویہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات اذان سکھائی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز کو فرض کیا گیا۔ ابن مردویہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب معراج عالم سماوات میں فرشتوں کے جس گروہ پر میں گزرا اس نے مجھ سے یہی کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پچھنے لگوانے کا حکم فرمائیں۔ امام احمد اور حاکم نے صحیح بتا کر اور ابن مردویہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اسی کے مثل روایت کی ہے۔ حدیث حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ در بارہ اقامت الصلاۃ اندرون بیت المقدس۔ امام احمد نے عبید بن آدم سے روایت کی کہ امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب جابیہ میں تھے، وہاں بیت المقدس کی فتح کا ذکر ہوا تو حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کس جگہ پر نماز پڑھنا پسند کریں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا صخرہ کے پیچھے۔ کعب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس جگہ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا مگر میں وہاں نماز پڑھوں گا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی۔ پھر جب وہ وہاں سے بیت المقدس پہنچے حضرت عمر رضی اللہ عنہ رو بقبلہ ہوئے اور نماز پڑھی۔ ابن مردویہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ شب اسریٰ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک کو دیکھا تو وہ ترش رو تھا اور اس کے چہرے سے غیظ و غضب پہچانا جاتا تھا۔ ابن مردویہ نے حضرت عمر بن الخطاب سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب معراج میں نے مقدم مسجد میں نماز پڑھی، اس کے بعد میں صخرہ کے پاس آیا، وہاں پر ایک فرشتے کو کھڑا دیکھا اور اس کے پاس 3 پیالے تھے جو اس نے مجھے پیش کیے۔ میں نے ان میں سے شہد کا پیالہ لیا اور اس میں سے کچھ نوش کیا، پھر میں نے دوسرے پیالے کو لیا اور میں نے اس میں سے پیا جتنا میں پی سکتا تھا اور یہ دودھ تھا۔ پھر فرشتے نے کہا کہ اس تیسرے میں سے لے لیجئے۔ میں نے جواب دیا کہ میں شکم سیر ہو گیا ہوں اور یہ شراب کا پیالہ تھا۔ اس کے بعد فرشتے نے کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جام شراب میں سے پی لیتے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دین فطرت پر کبھی مجتمع نہ ہوتی۔
پھر مجھے آسمانوں پر لے جایا گیا اور وہاں مجھ پر نمازیں فرض کی گئیں۔ بعد ازاں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس لوٹا دیا گیا اور انہوں نے کروٹ بھی نہ بدلی تھی۔ قتادہ نے کہا کہ ہم سے حسن نے، ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، اور ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی کہ حضور نے بیت المعمور کو دیکھا کہ وہاں روزانہ 70,000 ایسے فرشتے آتے ہیں کہ پھر دوبارہ ان کی باری نہیں آتی۔ پھر قتادہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث کی طرف رجوع کیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، پھر 3 پیالے شراب دودھ اور شہد کے سامنے آئے تو میں نے دودھ لے لیا، کہا یہی وہ فطرت ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ اس کے بعد ہر روز کے لیے 50 نمازیں فرض ہوئیں۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام اترے، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے دریافت فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا فرض کیا ہے؟ فرمایا روزانہ کی 50 نمازیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی۔ اس کے بعد حدیث شریف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے ان میں تخفیف ہو کر 5 نمازوں کی تعداد کا تعین مذکور ہے۔ حدیث حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ دربارہ قول حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ابن ابی حاتم اور ابن مردویہ نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ معراج کے موقع پر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو ترغیب دیں کہ وہ جنت کے وسیع اور زرخیز ہموار میدانوں میں جہاں کی رویدگی دوامی اور جہاں کی شادابی پربہار ہے اور جہاں کی مٹی طیب لطیف اور پاکیزہ ہے گلستان باغستان اور پرکیف بہاریں لگائیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ لوگ جنت میں اس طرح کے گلستان کیسے لگائیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ کثرت کے ساتھ اور معانی و مطالب کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حدیث حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ دربارہ معراج۔ شیخین نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مکے میں تھا، میرے گھر کی چھت کھلی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اترے، پھر انہوں نے میرا سینہ چاک کیا اور آب زمزم سے دھویا اور سونے کا ایک تشت جس میں ایمان و حکمت تھا لائے اور اس سے میرے سینے کو لبریز کر دیا۔ ازاں بعد کچھ سینے کو ملا مسلا اور میرا ہاتھ پکڑ کر آسمان کی جانب لے چلے۔ جب میں آسمان پر پہنچا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کے محافظ سے کہا کہ دروازہ کھولو۔ اس نے کہا کون ہے؟ جواب دیا جبرائیل۔ پوچھا کیا تمہارے ساتھ کوئی ہے؟ کہا ہاں میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پوچھا کیا ان کی طرف بھیجا گیا ہے؟ کہا ہاں۔ پھر جب دروازہ کھلا تو ہم آسمان دنیا پر پہنچے۔ میں نے دیکھا کہ وہاں ایک شخص بیٹھا ہے، اس کی داہنی جانب کثیر جماعتیں ہیں اور بائیں طرف بھی کثیر لوگ ہیں۔ جب وہ داہنی جانب دیکھتا ہے تو ہنستا ہے اور جب بائیں طرف دیکھتا ہے تو روتا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ ابن صالح اور بنی صالح کو مرحبا۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ یہ کون ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ حضرت آدم ہیں اور ان کی دونوں جانب ان اولادوں کی روحیں ہیں۔ داہنی جانب کی جماعتیں اہل جنت کی ہیں اور بائیں جانب کی اہل دوزخ کی۔ جب وہ داہنی جانب کے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو تبسم فرماتے ہیں اور جب بائیں جانب کے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں۔
پھر وہ مجھے دوسرے آسمان پر لے گئے اور اس کے محافظ سے کہا کہ دروازہ کھولو، اور یہاں بھی حسب سابق سوال و جواب ہوئے اور اس نے دروازہ کھول دیا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے آسمانوں میں حضرت آدم علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، موسیٰ، عیسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام کو پایا اور ان کے مقامات اور درجات کی کیفیات بیان نہیں کیں۔ امام زہری نے فرمایا، مجھے ابن حزم نے بتایا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت ابو حبہ انصاری دونوں فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اتنا اونچا لے جایا گیا کہ مجھ پر مستوی طاری ہوا اور اس کی جگہ میں نے قلموں کی سرسراہٹ کی آواز سنی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت پر 50 نمازیں فرض کیں، میں ان کو لے کر واپس ہوا یہاں تک کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا تو انہوں نے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے تمہاری امت پر کیا فرض کیا ہے؟ میں نے بتایا کہ 50 نمازیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حضور واپس جائیے اور کمی کے لیے درخواست کیجیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اتنی نمازوں کی طاقت نہیں رکھتی۔ چنانچہ میں بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوا تو حق تعالی نے فرمایا، یہ 5 نمازیں ہیں جو 50 نمازوں کے قائم مقام ہیں، اور سمجھ لو کہ میرے حضور بات میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ اس کے بعد میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف پہنچا تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے رب کے حضور جائیے۔ میں نے کہا کہ اب مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے۔ اس کے بعد مجھے ایک طویل ترین مسافت پر لے چلے یہاں تک کہ میں سدرۃ المنتہا پہنچا۔ میں نے اسے مختلف رنگوں سے ڈھانپا ہوا دیکھا، میں نہیں جانتا وہ کیا ہیں۔ بعد ازاں میں نے جنت کی سیر کی، وہاں موتیوں کے قبے دیکھے اور اس کی مٹی مشک کی تھی۔ مسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے نور دیکھا ہے، جس جگہ بھی اسے دیکھا ہے۔ ابن مردویہ نے دوسری سند کے ساتھ ابو نضرہ سے، انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب معراج جب مجھے لے جایا گیا تو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر گزرا تو وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ ابن مردویہ نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب معراج میں نے حضرت ابراہیم، سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو وہ تمہارے ہادی و قائد سے بہت زیادہ مشابہ تھے، یعنی مجھ سے۔ ابو نعیم نے محمد بن قعب قرظی سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت وحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کو قیصر روم کی طرف بھیجا اور ایک مکتوب گرامی انہیں دیا اور وہ حمص میں قیصر سے ملے اور نامہ گرامی اس کو دیا۔ قیصر کے بھائی نے مکتوب گرامی میں لکھا پایا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قیصر صاحب روم کے نام، تو وہ مشتعل ہو گیا اور قیصر سے کہنے لگا، تم خط میں نہیں دیکھتے کہ اس نے تحریر کا آغاز اپنے نام سے کیا ہے اور تمہارا نام قیصر صاحب روم لکھا ہے اور تم کو بادشاہ نہیں لکھا۔ قیصر نے معترض خط یعنی اپنے بھائی سے کہا کہ اے بھائی، میں تجھے کم عقل بے وقوف نہیں سمجھتا تھا، تیرا خیال ہے کہ خط کے مضمون سے آگاہی کے بغیر ہی اسے پھاڑ دوں؟ اپنی زندگی کی قسم، اگر وہ اللہ کے رسول ہیں تو حقیقتاً وہ زیادہ حقدار ہیں کہ اس مکتوب میں وہ اپنا نام مقدم رکھیں۔
اگر انہوں نے مجھ کو صاحب روم کہہ کر خطاب کیا ہے تو یہ حقیقت سے زیادہ قریب ہے، کیونکہ میں اہل روم کا صاحب ہی تو ہوں اور میں ان کا مالک تو نہیں ہوں۔ صورتحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رومیوں کو میرے لیے مسخر کر دیا ہے، اور اگر وہ چاہے تو کسی دوسرے کو بھی رومیوں پر مسلط کر دے۔ اس کے بعد قیصر نے خط کو سنا اور کہا، اے رومیو، میرا خیال ہے کہ یہ وہی شخص ہے کہ جن کی بشارت حضرت عیسیٰ ابن مریم نے دی ہے۔ اگر مجھے یقین ہو جائے کہ ایسا ہی ہے تو میں ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر خود میں ان کی خدمت بجا لاؤں اور ان کے وضو کا پانی زمین پر نہ گرنے دوں۔ روم کے سرداروں نے جواب میں کہا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ وہ اعراب میں نبوت اور رسالت کا منصب رکھے، جوان جو ان پڑھ ہیں، اور وہ ہمیں چھوڑ دے حالانکہ ہم اہل کتاب ہیں۔ قیصر روم نے کہا کہ میرے نزدیک میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرنے والی ہدایت انجیل ہے، ہم اسے منگاتے ہیں اور اسے کھولتے ہیں، اور اب اگر یہ وہی نبی ہیں جن کی خبر انجیل میں موجود ہے تو ہم ان کی اتباع کریں گے، ورنہ اس پر دوبارہ مہریں لگا دیں گے جیسی کہ پہلے اس پر لگی تھیں۔ اس میں ایک مہر کی جگہ دوسری مہر لگنے کے سوا اور کچھ فرق نہ ہوگا۔ راوی کا بیان ہے کہ اس وقت انجیل پر 12 مہریں سونے کی اپنے اپنے دور میں شاہان روم نے لگائی تھیں۔ ہر پہلا قیصر اپنے بعد کے قیصر کو یہ وصیت کرتا رہا تھا کہ تمہارے دین میں کسی کو یہ حلال نہیں ہوگا کہ وہ انجیل محترم کو کھولے، اور جس دن اسے کھولا جائے گا ان رومیوں کے دین میں تغیر آ جائے گا۔ قیصر روم ہرقل نے کہا، اے روما کے دانشورو، میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرنے والی اور راہ ہدایت دینے والی انجیل ہے، لہٰذا ہم اسے منگاتے ہیں اور رہنمائی لیتے ہیں۔ اگر انجیل کی تائید عرب مدعی نبوت کے حق میں ہوتی ہے تو ہم سب اس کا اتباع کریں گے، ورنہ ہم اس پر دوبارہ مہریں لگا دیں گے۔ پس قیصر روم نے انجیل کو منگایا اور یکے بعد دیگرے 11 مہریں جدا کر دیں اور ایک مہر باقی رہ گئی، تو اس کے اعیان مملکت اور تمام اسقف بطریق کھڑے ہو گئے، گریبان چاک کر دیے، ضبط و آداب ایوان سے رخصت ہو گیا۔ ہر فرد اپنے اپنے وفور جذبات سے مغلوب ہو کر نامعلوم کیا کچھ ادا کرنے لگا، سمجھ کچھ نہ آتا تھا کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ قیصر بھی کچھ کہتا تھا اور اس کی آواز شور و غل میں گم ہو کر رہ جاتی تھی، اور اس ہنگامہ خیز ماحول سے پریشان ہو گیا۔ پھر اس نے کھڑے ہو کر پروقار انداز میں کہا، اے میرے مشیروں اور دانشور، آج یہ کیا اضطراب ہے؟ انہوں نے اپنی اپنی بولیاں بند کر لی تھیں۔ صرف چند نمایاں رہنماؤں نے نمائندگی کرتے ہوئے قیصر سے کچھ اور نزدیک ہو کر جواب دیا، تم مہریں توڑ کر ایک بہت برا اقدام کر چکے، پس اب موجودہ خانوادہ قیصریت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا اور تمہاری قوم کا دین بدل جائے گا۔ قیصر نے پھر کہا، تم لوگ اس وقت بہت زیادہ جذباتی ہو رہے ہو۔ میرے خیال میں میرا یہ عمل کتاب مقدس سے رہنمائی کے لیے ہے، جس سے ہمارے عرب مکتوب نگار اور مدعی رسالت کو صحیح جواب دیا جا سکے۔ لوگوں نے کہا کہ مناسب رویہ اور صحیح جواب کی تشخیص کے لیے کچھ لوگوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں اور مراسلات کے ذریعے تحقیق کی جا سکتی ہے، مگر انجیل کی مہریں توڑنا بہت بڑا گناہ اور معصیت ہے۔ قیصر نے کہا کہ تمہارے خیال میں کن لوگوں سے ہم اس خاص معاملے میں رجوع کر سکتے ہیں یا پوچھ گچھ کر سکتے ہیں؟ انہوں نے قیصر کو جواب دیا، بہت سے لوگ شام میں موجود ہیں، ان کو تلاش کر کے یہ کام ان کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ چنانچہ قیصر نے آخری مہر انجیل نہیں توڑی اور رومی سرداروں کے کہنے
کے بموجب چند عمرہ کو اطراف مملکت میں ایسے لوگوں کی تلاش میں روانہ کیا جو عرب نژاد ہوں اور مکہ سے جن کا تعلق ہو۔ چنانچہ وہ لوگ گئے اور ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں کو بلا لائے۔ ابو سفیان اس وقت حسن اتفاق سے بغرض تجارت شام کی مملکت میں موجود تھے۔ قیصر نے ابو سفیان سے چند دوسرے عربوں کی موجودگی میں پوچھا، اے ابو سفیان، مجھے اس شخص کے حالات بتاؤ جو تم میں مبعوث ہوا ہے۔ ابو سفیان نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حالات بیان کرنے میں جہاں تک ممکن تھا محاسن کو چھپایا۔ ابو سفیان نے کہنا شروع کیا، اے شاہ روم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقدس اور محترم نہ سمجھو، ہم ان کو ساحر اور شاعر کہتے ہیں، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ کاہن ہیں۔ قیصر نے کہا، یہ تو ان کی رد میں کوئی دلیل نہیں، بلکہ انبیاء سابقین کے حالات کی روشنی میں تو یہ باتیں ظہور حق کے ابتدائی مراحل میں ضروری اور ناگزیر ہوتی ہیں۔ پہلے نبیوں کو بھی ایسا ہی کہا گیا تھا، مجھے پہلے تم ان کی حیثیت کے بارے میں بتاؤ۔ ابو سفیان نے جواب دیا، وہ ہم لوگوں کے درمیان ایک اوسط درجے کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ قیصر نے کہا، اللہ تعالیٰ سابق میں ہر نبی کو اوسط درجے کے خاندان ہی میں پیدا کرتا رہا ہے، ان کے ماننے والے ہم نواؤں کے متعلق بتاؤ۔ ابو سفیان نے جواب دیا، وہ ہم لوگوں کے درمیان ایک اوسط درجے کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ قیصر نے کہا، اللہ تعالیٰ سابق میں ہر نبی کو اوسط درجے کے خاندان ہی میں پیدا کرتا رہا ہے، ان کے ماننے والے ہم نواؤں کے متعلق بتاؤ۔ ابو سفیان نے جواب دیا، ان کے پیرو وہ لوگ ہیں جو ہمارے اندر کم سن، جوشیلے اور کم فہم لوگ ہیں، مگر قوم کے سردار اور رؤوسا میں سے کوئی بھی نہ ان کے کاموں میں شریک ہے نہ حلقہ اثر میں ہے۔ یہ جواب سن کر قیصر نے علمی واقفیت کی بنا پر زور دے کر کہا، خدا شاہد ہے، انبیاء کے متبعین اور معاونین ہمیشہ ایسے ہی لوگ ہوئے ہیں، کیونکہ قوم کے سرداروں اور بااثر لوگوں کو اپنی جھوٹی سرداری اور اقتدار کی موت نظر آنے لگتی ہے، کیونکہ ان کی سرداری ظلم اور اثر سازشوں کی وجہ سے قائم ہوتے ہیں۔ قیصر نے ابو سفیان سے اس کے بعد پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سے واقفیت کا دعویٰ کرنے والے شخص، یہ بتاؤ کہ ان کے رفیقوں میں سے کوئی رفیق یا ان کا کوئی پیرو ان کے دین سے پھرا ہے یا نہیں، یا کسی نے یہ کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں اس میں یہ خرابیاں ہیں، اور ان برائیوں اور خرابیوں کے باعث اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ترک کر دیا ہے۔ قیصر کا یہ سوال ایسا تھا کہ ابو سفیان سٹ پٹا گئے اور جھوٹ بولتے بن نہ پڑی۔ صداقت اسی کا نام ہے کہ دشمن بھی اس کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو جائے۔ چنانچہ ابو سفیان نے کہا کہ ان کے دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی واپس نہیں ہوتا۔ قیصر نے دریافت کیا کہ کیا ان کے دین میں لوگ برابر داخل ہوتے جا رہے ہیں اور کیا اس کو قبول کرنے والے افراد کی تعداد روز افزوں ہو رہی ہے؟ ابو سفیان نے جواب دیا کہ ہاں، اضافہ ہو رہا ہے۔ قیصر روم نے کہا کہ اے عرب کے معزز سردار، تم نے ان کے یہ حالات بیان کر کے میری بصیرت میں اور اضافہ کیا۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ان قریب وہ شخص اس مملکت پر قبضہ کر لے گا جو اس وقت میرے قبضے میں ہے۔ پھر قیصر نے اپنے درباریوں اور سرداروں کو مخاطب کیا اور کہا کہ اے روم کے لوگوں اور سرداروں، حقیقت پسندی سے کام لو۔ ہم کو اس شخص کی دعوت قبول کر لینا چاہیے جس کی طرف وہ ہمیں بلاتا ہے، اور ہم اس سے اپنی مملکت کے بارے میں استدعا کریں کہ یہ ہماری سرزمین کبھی پامال نہ کی جائے، اس لیے کہ جب کسی نبی نے کسی بادشاہ کو خط لکھا اور اسے اللہ کی طرف بلایا ہے تو اس نے دعوت کو قبول کر لیا ہے، اور جیسا اس نبی نے چاہا ہے ویسا ہی ہوا ہے۔
لہٰذا تم میرا کہا مانو اور اس کی اطاعت کو قبول کر لو، اس میں میری اور تمہاری اور تمام اہالیان ملک کی فلاح و بہبود مضمر ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ اس موقع پر میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس کے غلط ہونے پر میں ان کی نظروں سے گر جاؤں اور ان کے سامنے میرا جھوٹ ظاہر ہو جائے تو وہ اس پر مجھ سے مواخذہ کریں۔ میں اس کو برا سمجھتا تھا، یہاں تک کہ میں نے واقعہ معراج بھی اسی طرح بیان کر دیا کہ میں نے قیصر روم کو مخاطب کرتے ہوئے کہ اے معزز قیصر، کیا میں تمہیں ایسی بات بتاؤں جس کو سن کر تم پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹ ظاہر ہو جائے؟ قیصر نے کہا ضرور سناؤ، وہ کیا بات ہے؟ ابو سفیان دل میں بہت خوش تھے کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھوٹ پر ہرقل قیصر روم ضرور برا فروختہ ہوگا اور کسی طرح واقعہ معراج کو قابل یقین نہیں سمجھے گا اور بازی میرے ہاتھ رہے گی۔ قیصر نے کہا وہ کیا بات ہے؟ ابو سفیان نے کہنا شروع کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اظہار واقعہ کے طور پر بتاتے ہیں کہ تہامہ کی سرزمین سے، جس کو حرم مکہ کہتے ہیں، رات کے کسی حصے میں وہ روانہ ہوئے اور پھر آپ کی اس مقدس مسجد میں، جس کو آپ حضرات ایلیا کہتے ہیں، پہنچے اور اسی رات کو واپس اپنے شہر مکہ میں آ گئے۔ قیصر کی اس مجلس میں ایلیا کا ایک بطریق موجود تھا۔ اس نے کہا کہ اے قیصر، میں اس رات سے واقف ہوں جس کا ذکر ابھی عرب مہمان نے کیا ہے۔ ابو سفیان بطریق کی طرف متوجہ ہوا اور کہا تم اس رات کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ بطریق نے جواب دیا میں رات کو مسجد کے سارے دروازے بند کر کے سوتا تھا، مگر مذکورہ رات تمام دروازے تو بند کر دیے گئے مگر ایک دروازہ بند نہ ہوا اور اس کا بند کرنا ہمارے لیے ناممکن ہو گیا۔ مجبور ہو کر میں نے مدد کے لیے تمام کارکنوں کو بلایا جو اس وقت وہاں موجود تھے۔ انہوں نے آ کر امکان بھر کوشش کی مگر وہ جنبش بھی نہ دے سکے۔ بڑھیوں کو بلایا، انہوں نے دیکھ بھال کر کہا یا تو اس پر دروازے کی چوکھٹ گر پڑی ہے یا عمارت میں کوئی نقصان پیدا ہو گیا ہے۔ بہرحال اب رات میں اس کی درستی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، دن میں ٹھیک کر دیا جائے۔ پھر میں لوٹ گیا اور دروازے کو کھلا چھوڑ دیا۔ صبح کو ہم نے جا کر دیکھا تو وہ پتھر جو دروازے کے گوشے میں نصب تھا اس میں سوراخ ہو گیا ہے، اس میں جانور کے بندھنے کا نشان ہے۔ یہ سب کچھ ہوتا رہا جس کو میں نے دیکھ کر اپنے ساتھیوں سے کہا اس مقدس عمارت اور اس کے دروازے میں قطعاً کوئی نقص نہیں، یہ کسی نبی کی آمد کے لیے کھلا رکھا گیا تھا اور یقیناً آج رات میں کسی نبی نے ہماری مسجد میں نماز پڑھی ہے اور ان کی سواری کا جانور سوراخ کر کے اس پتھر میں باندھا گیا ہے۔ بطریق نے جب اپنا بیان ختم کر لیا تو قیصر ہرقل نے چند لمحے توقف کے بعد دونوں جانب نظر ڈالنے کے بعد کہا اے روم کے ذی علم باشندو، کیا تم اس بات سے واقف نہیں ہو کہ سیدنا حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام اور قیامت کے درمیان ایک نبی کو مبعوث ہونا ہے اور جس کی بشارت حضرت مسیح علیہ السلام نے دی ہو، اور بلا خوف تردید میں کہتا ہوں کہ یہ وہی نبی مبشر ہیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ ان کی دعوت کو قبول کر لیں۔ رومی سرداروں نے ہرقل کی مبلغانہ تقریر سن کر نہ صرف یہ کہ اسے رد کر دیا بلکہ انتہائی برا فروختہ ہوئے اور ایسے کلمات کہہ بیٹھے جن کے سننے کا رومی شہنشاہ کے دربار میں کوئی اندازہ کر سکتا تھا نہ تصور۔ چنانچہ ہرقل نے جب رومیوں کی نفرت، بیزاری اور برہمی کو دیکھا تو نہایت دانائی اور حکمت سے روئے سخن بدلا اور کہنے لگا اے سلطنت روما کے قابل فخر فرزندو،
واقعی میں نے تمہارے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے، مگر یہ اس لیے تھا کہ میں یہ دریافت کر سکوں کہ تم اپنے عقیدے اور نظریات میں کتنے مخلص ہو اور مذہبی روایات کی بنیادیں تمہارے اندر کس قدر گہری ہیں۔ میں خوش ہوں کہ روما کے لوگ امتحان میں کامیاب ہوئے۔ یہ بیان سنتے ہی سب حاضرین تہنیت و تعظیم کے مقررہ درباری طریقے کے بموجب اس کے روبرو جھک گئے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی احادیث بسلسلہ معراج ابن مردویہ، حاکم اور بیہقی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات بیت المقدس کی سیر کرائی گئی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صبح کو لوگوں سے ذکر فرمایا تو بہت سے ایسے لوگ جو نئے مسلمان ہوئے تھے اور ان کی تعلیم اور عقیدہ کی پختگی نہ ہو سکی تھی مرتد ہو گئے، اور باقی سب مسلمانوں نے تصدیق کی۔ کچھ کافر اور مشرکین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس بھی پہنچے اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہادی اور پیشوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر رہے ہیں کہ آج رات کے ایک حصے میں انہیں بیت المقدس لے جایا گیا اور پھر پہنچا دیا گیا۔ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایسا فرماتے ہیں تو درست فرماتے ہیں اور میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ اسی بنا پر آپ کا لقب صدیق ہوا، یعنی بہت سچا، کہ مقام ذی طوا پر جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ میری قوم میری تصدیق نہیں کرے گی، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا تھا کہ آپ کی تصدیق ابو بکر رضی اللہ عنہ کریں گے کہ وہ صدیق ہیں۔ ابن مردویہ نے بطریق ہشام بن عروہ روایت کی کہ انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شب اسریٰ میں سماوات میں پہنچا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اذان دی۔ میں نے خیال کیا کہ اب جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو نماز پڑھائیں گے، مگر انہوں نے مجھے آگے کیا اور پھر میں نے فرشتوں کو نماز پڑھائی۔ طبرانی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مجھے آسمانوں پر لے گئے تو میں جنت میں گیا اور درختوں میں سے ایک کے پاس کھڑا ہوا۔ میں نے جنت میں اس سے زیادہ خوبصورت، سفید، نرم اور خوشبودار پھل کوئی نہ دیکھا۔ بس میں نے اس درخت کا ایک پھل توڑ کر کھایا تو وہ میرے صلب میں نطفہ بن گیا۔ اس کے بعد جب میں زمین پر آیا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے قربت کی تو فاطمہ کے لیے استقرار حمل ہوا۔ اب بھی جب مجھے جنت کی خوشبو سونگھنے کی خواہش ہوتی ہے تو میں فاطمہ رضی اللہ عنہا کی خوشبو سونگھتا ہوں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حاکم نے اس حدیث کو فریب کہا ہے اور اس کی مسند میں شہاب بن حرب ہے جو مجہول ہے۔ امام ذہبی نے بھی اعتراض کیا اور وہ یہ کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا واقعہ معراج ہی سے پہلے نہیں بلکہ آپ کی بعثت سے قبل پیدا ہو چکی تھیں۔ واقعہ اسریٰ کے وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی عمر شریف 13 سال سے کچھ زیادہ تھی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کی حدیث دربارہ معراج ابن اسحاق نے کلبی، ابو صالح اور حضرت ام ہانی بنت ابی طالب سے روایت کی کہ جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرائی گئی، اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں اور مجھ سے قریب ہی آرام فرما رہے تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے عشاء کی نماز پڑھی اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور ہم سب سو گئے۔ طلوع فجر کے قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو جگایا اور جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز پڑھی تو ہم نے بھی حضور کے ساتھ نماز پڑھی۔
نماز کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے ام ہانی، میں نے تمہارے سامنے وادی میں نماز عشاء پڑھی، اس کے بعد میں نے بیت المقدس پہنچ کر وہاں نماز پڑھی اور صبح کی نماز تمہارے ساتھ پڑھی ہے۔ طبرانی اور ابن مردویہ نے حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ اسرا کے موقع پر میرے گھر میں آرام فرما تھے، پھر میں نے آپ کو موجود نہ پایا اور میری آنکھوں سے نیند اس خوف کی بنا پر اڑ گئی کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قریشی نے ایذا نہ پہنچائی ہو۔ تشریف لانے کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور مجھے باہر لے گئے۔ وہاں ایک جانور گدھے سے بڑا اور گھوڑے سے کچھ چھوٹا موجود پایا۔ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے اس پر سوار کیا اور میں بیت المقدس پہنچا، جہاں میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا جو میرے ساتھ بہت مشابہت رکھتے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا جو طویل القامت، گھنگریالے بال، از دشنوح کے مردوں کے مشابہ تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا جو میانہ قامت اور سفید رنگ مائل بسرخی تھے۔ ان کی مشابہت عروہ بن مسعود ثقفی ہیں، اور میں نے دجال کو دیکھا جو داہنی آنکھ سے کانا تھا، اور اس کی مشابہت قطن ابن عبد العزہ میں ہے۔ ام ہانی نے بتایا کہ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارادہ فرمایا کہ اسرا کے سارے حالات کا قریش سے ذکر کریں، تو میں نے دامن تھام لیا اور کہا کہ آپ ایسے لوگوں کے پاس جا رہے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا انکار کرتے ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا دامن میرے ہاتھ سے کھینچ لیا اور تشریف لے گئے، اور وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے واقعہ اسرا کا حال بیان کیا، جس کو سن کر مطعم بن عدی کھڑا ہوا اور کہنے لگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم صحت فکر رکھتے تو ایسی باتیں نہ کہتے۔ اس کے بعد ایک قریشی کھڑا ہوا اور اس نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر بیت المقدس کے دوران قریش کے قافلے پر سے گزرے جو فلاں مقام پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، میں نے اہل قافلہ کو اس حال میں پایا کہ ان کا اونٹ گم ہو گیا تھا اور وہ اس کی تلاش میں سرگرداں تھے۔ پھر اس نے کہا کہ کیا آپ فلاں قبیلے پر سے گزرے؟ فرمایا، ہاں، میں نے ان کو فلاں مقام پر پایا اور ان کے ایک اونٹ کی ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں۔ قریشی نے کہا کہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹوں اور ان کے چرواہوں کی تعداد بتائیے۔ میں سوال کا جواب دینے سے قاصر رہا اور لوٹ آیا۔ میں گھر آ کر سو گیا تو بحالت خواب میں نے اس قبیلے کے اونٹوں کو دیکھا اور شمار کر لیا اور ان کے چرواہوں کو بھی۔ پھر میں بیدار ہو گیا اور قریش کے پاس دوبارہ جا کر کہا، تم نے اس وقت اونٹوں اور چرواہوں کے بارے میں پوچھا تھا، لہٰذا سن لیجئے، اتنے اونٹ اور اتنے چرواہے ہیں، اور چرواہوں میں ابن ابی قحافہ اور دوسرے فلاں لوگ بھی ہیں۔ یہ قافلہ کل صبح کو فلاں ٹیلے پر تمہیں ملے گا۔ دوسرے روز بہت صبح لوگ ٹیلے پر جا کر بیٹھ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو جانچیں۔ جب اونٹ کو آتے دیکھا تو خود آگے بڑھ کر ان سے ملے اور پوچھا، کیا تمہارا کوئی اونٹ گم ہو گیا تھا؟ انہوں نے بتایا، ہاں۔ پھر یہ لوگ دوسرے قبیلے کے مسافروں کے پاس پہنچے اور دریافت کیا کہ کیا تمہارے کسی اونٹ کی ٹانگیں ٹوٹ گئی تھیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔
ابو یعلا اور ابن عساکر نے بطریق یحییٰ بن ابی عمر شیبانی ابو صالح سے انہوں نے ام ہانی سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صبح اندھیرے میں میرے پاس تشریف لائے اور میں اس وقت تک اپنے بستر پر تھی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، تمہیں خبر ہے کہ میں آج رات مسجد حرام میں سویا تو جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے مسجد کے دروازے تک لائے۔ وہاں پر ایک چوپایا جو گدھے سے اونچا اور خچر سے نیچا تھا اور کان پھڑپھڑا رہا تھا، مجھ کو اس پر سوار کر کے لے چلے۔ جب وہ نشیب میں اترتا تو اس کے ہاتھ دراز ہو جاتے اور پیر چھوٹے، اور جب وہ چڑھائی پر چڑھتا تو اس کے پاؤں دراز ہو جاتے اور ہاتھ چھوٹے۔ کسی لمحے جبرائیل علیہ السلام مجھ سے جدا نہ ہوئے، حتیٰ کہ ہم بیت المقدس پہنچے تو انہوں نے اس حلقے سے اسے باندھا جس میں انبیاء کرام اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے۔ پھر انبیاء علیہم السلام کی جماعت میرے سامنے آئی، ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے، اور میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی اور ان سے باتیں کیں۔ اس کے بعد سرخ و سفید 2 پیالے میرے سامنے لائے گئے، میں نے سفید کو لے کر پی لیا۔ یہ دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا، اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو نوش کیا اور شراب کو چھوڑا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شراب کو لے لیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت راہ ہدایت سے بھٹک جاتی۔ پھر مجھے سوار کر کے مسجد حرام لے آئے اور میں نے صلاۃ الفجر پڑھی۔ ام ہانی رضی اللہ عنہا نے فرمایا، یہ سن کر میں نے حضور کی ردائے مبارک پکڑ لی اور کہا کہ اے ابن عم، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قسم دیتی ہوں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسرا اور انبیاء کی باتیں قریش کو بتائیں تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتا ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلائے گا۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا ہاتھ ردا پر مارا اور چادر کا حصہ میری گرفت سے نکل گیا۔ چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم مبارک سے اوپر ہو گئی اور میں نے آپ کے شکم مبارک کی شکنوں کو دیکھا، گویا وہ ایک شکن آلود کاغذ کی شکنوں کی طرح تھیں، اور اس وقت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے پاس سے ایسا نور چمکتا ہوا دیکھا جس سے میری آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ تو میں سجدے میں گر پڑی۔ جب میں نے سجدے سے سر اٹھایا تو دیکھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام باہر تشریف لے گئے، اور میں نے لونڈی سے کہا کہ خدا تیرا بھلا کرے، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پیچھے جا اور سن کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کیا فرماتے ہیں اور قریش کو کیا جواب دیتے ہیں۔ جب لونڈی واپس ہوئی تو اس نے بتایا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جماعت قریش کے پاس تشریف لے گئے، جن میں مطعم بن عدی، عمر بن ہشام اور ولید بن مغیرہ بھی تھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آج رات میں نے عشاء کی نماز اس مسجد میں پڑھی اور فجر کی بھی، اور ان دونوں نمازوں کے درمیانی وقفے میں بیت المقدس ہو کر آیا ہوں۔ انبیاء علیہم السلام کی ایک جماعت مجھے ملی، جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے۔ میں نے ان سب کو نماز پڑھائی اور ان سے باتیں کی ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اپنی باتیں ختم کیں تو عمر بن ہشام نے کہا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ عمر بن ہشام نے کہا، جن انبیاء کے نام آپ نے گنائے ہیں ذرا ان کا حلیہ تو بیان کیجیے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو میانہ قد سے متجاوز اور طویل القامت، کم فراخ سینہ،
سرخی مائل سفید رنگ اور گھنگریالے بالوں کے سرخی مائل شخص تھے۔ یہ سمجھو کہ ان کے مشابہ عروہ بن مسعود الثقفی ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام قوی الجثہ گندم رنگ اور لامبے قد والے تھے۔ یہ سمجھو کہ وہ شنوا کے افراد کے مشابہ ہیں، قصیر بالوں والے، آنکھیں بیٹھی ہوئی، دانتوں پر دانت چڑھے ہوئے، لب کسی قدر اٹھے ہوئے اور کسی قدر مسوڑے ابھرے ہوئے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ سمجھو کہ وہ میرے مشابہ ہیں۔ قریش نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بیان کو سن کر تمسخر اڑایا۔ مطعم نے کہا کہ تمہارا آج کا بیان اور گزشتہ کلام میں بڑا تضاد اور فرق ہے، اور میں وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہیں۔ ہم تیز رفتار سرخ اونٹوں پر 1 ماہ تک سفر کر کے اس علاقے تک آتے اور جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ رات کے ایک تھوڑے حصے میں جا کر واپس بھی آ گئے۔ مطعم کا انکار سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے ابن عدی، تو نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو محض اپنا بھتیجا یا ایک عام عرب قریشی سمجھ کر جھٹلا دیا ہے۔ خدا تجھ کو طبع سلیم دے۔ میں پختہ یقین کے ساتھ اعلان کرتا اور شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے اور صادق ہیں۔ قریش نے پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بیت المقدس کی شناخت اور کچھ مخصوص علامات تو بیان کرو۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں رات کے کچھ تھوڑے ہی حصے میں گیا اور واپس آ گیا ہوں۔ معاً بحکم خداوندی حضرت جبرائیل علیہ السلام بیت المقدس کا نقشہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے لے آئے۔ حضور اس کو دیکھ کر مشرکین قریش کو بتاتے رہے، اور حضرت صدیق رضی اللہ عنہ ہر مرتبہ تائید و تصدیق کرتے رہے۔ پس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر رضی اللہ عنہ، آج سے اللہ تعالی نے تمہارا نام الصدیق رکھ دیا۔ پھر قریش نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے قافلوں کے بارے میں بتاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے فلاں قبیلے کے قافلے کو روحا میں پایا، ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا ہے اور وہ اس کی تلاش میں سرگرداں تھے۔ میں ان کے کجادوں تک گیا مگر پڑاؤ پر کوئی موجود نہ تھا۔ میں نے وہاں پر پانی کا پیالہ دیکھا اور اس کا پانی پی لیا۔ اس کے بعد میں فلاں قبیلے والوں کے قافلے کے پاس پہنچا اور ان کے اونٹ مجھ سے ڈر کر بھاگے، اور ان میں سے ایک سرخ رنگ کا اونٹ بیٹھ گیا، اس پر سفید دھاریوں کی چادریں تھیں۔ اب میں نہیں جانتا کہ اس اونٹ کی ٹانگیں ٹوٹ گئیں یا نہیں۔ اس کے بعد میں فلاں لوگوں کے قافلے کے پاس پہنچا جو تنعیم میں ہے، ان کے آگے دھاری دار اونٹ ہیں۔ یہ لوگ قریب ہی پہنچ گئے ہوں گے اور وہ سنیا سے نظر آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی صحیح اطلاعات سن کر ولید بن مغیرہ نے کہا کہ یہ ساحر ہے۔ اس کے بعد کچھ لوگ دیکھنے گئے، انہوں نے بغیر کسی ادنا فرق کے سب کچھ ویسا ہی پایا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا، مگر کج فہم لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی صداقت کو جادو ہی کا کرشمہ قرار دیا، اور اکثر لوگوں نے کہا، ولید بن مغیرہ نے ٹھیک کہا، یہ سب جادو کا معاملہ ہے۔ اس بارے میں ارشاد باری تعالی بھی یہی ہے، وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، جو نمائش ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی اس کو لوگوں کے ایمان کی آزمائش کا ذریعہ ٹھہرایا۔
بعض راویوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس رات کسی حصے کو نظر نہ آئے تو عبد المطلب کی اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں ادھر ادھر پھیل گئی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں مقام ذی لوی تک پہنچے۔ وہ بلند آواز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے جاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں لبیک فرمایا۔ انہوں نے فرمایا اے ابن عم تم کہاں تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بیت المقدس سے آ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ رات ہی رات میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو معراج میرے ہی گھر سے ہوئی ہے۔ اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں عشاء کی نماز پڑھ کر سو گئے، اور جب کا ابتدائی وقت ہوا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں نماز صبح کے لیے جگایا۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نماز کو کھڑے ہوئے۔ جب نماز فجر ہوئی تو فرمایا اے ام ہانی میں نے عشاء کی نماز تمہارے یہاں پڑھی، پھر بیت المقدس گیا اور وہاں میں نے نماز پڑھی، پھر واپس آ کر صبح کی نماز تمہارے یہاں پڑھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ میں نے عرض کیا اس بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے بیان نہ کریں، اس لیے کہ وہ یقین کرنے والے نہیں، تکذیب کرنے والے ہیں اور اذیت پہنچانے والے۔ اس پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا نہیں، میں ان کو ضرور بتاؤں گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر مشرکین مکہ کو واقعہ اسرا کے بارے میں بتایا، جس کو انہوں نے خود ساختہ اور فرضی اور جھوٹی کہانی تصور کیا۔ شب اسرا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے جبرائیل علیہ السلام، معراج کے واقعات سن کر میری قوم کے لوگ تصدیق نہیں کریں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کریں گے، کیونکہ وہ صدیق ہیں، اور بہت سے ان لوگوں کی آزمائش ہوگی جو خود کو مسلمان کہتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میں حجر اسود کے پاس کھڑا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے بیت المقدس کو میرے روبرو کر دیا، پس میں اپنے مشاہدے کی مدد سے مشرکین مکہ کو نشانیاں بتلاتا رہا۔ پھر ان میں سے کسی نے دریافت کیا مسجد اقصیٰ کے کتنے دروازے ہیں؟ چونکہ میں نے اس کے دروازوں کو شمار نہیں کیا تھا، اس وجہ سے میں نے دروازوں کو گنا اور ان کی تعداد بتائی۔ راہ میں قافلوں کی بابت ان کے سوالات کے واضح جوابات دیے اور انہوں نے ان کو درست پایا۔ اس موقع پر اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ۔ ترجمہ، جو نمائش ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی اس کو لوگوں کے ایمان کی آزمائش کا ذریعہ ٹھہرایا۔ ام ہانی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مسجد اقصیٰ کا دیکھنا دراصل عینی مشاہدہ تھا جس کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے چشم سر سے دیکھا۔ اس پر پوری روایت کو ابن عساکر نے بیان کیا ہے۔